میں نے سب کی سنی اور السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جناب. پچھلا پروگرام جو ہوا اس میں گفتگو تو میرے خیال میں کیجول تھی، لیکن وہ بعد میں فارمل بن گئی. جو میں نے اس میں ایک بات اٹھائی تھی کہ ارکان اسلام اور ارکان ایمان والی. نیچرلی اب یہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہماری آپ کی آج کی گفتگو اور پاکستان کے نئے برانڈڈ قسم کے اسلام اور پاکستانی عدلیہ کے اسلام کو کوکو کولا سے تشبیہ دینے سے بہت پہلے کی کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں. اور سو مچ سو کہ مطلب میں تو بعض دفعہ یہ گفتگو جو قریبی احباب ہوں تو ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ایسے کرتے ہیں نا ہم کہ حضرت مرزا صاحب بانی جماعت احمدیہ کی پیدائش سے پہلے دعوے کو بھی چھوڑ دیں، آپ پیدائش سے بھی پہلے کے علم الکلام پہ آ کے بات کر لیں. وہ جو آپ کا 1200-1300 سال تک ایک سٹانس چلا آیا تھا، اس میں اچانک تبدیلی اور کیلکولیٹڈ تبدیلی، اس کی ضرورت مرزا صاحب کے دعوے کے بعد پیش آئی ہے آپ کو. اور پھر کہتے تو یہ ہے نا کہ مرزا صاحب نے دعوے تدریجن کیے ہیں، جو کہ سارے نبیوں کے قرآن شریف کی روح سے دعوے تدریجن ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوا تھا. قرآن کریم جو سب سے بڑی سکہ بند ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ خود تدریجن نازل ہوئی ہے. اس میں ایک دن میں آپ کو کب کہہ دیا گیا تھا کہ یہ 30 سپاروں میں یہ ہے تو خبردار ہوں جنہیں نہ کیتا دی خیر نہیں. تو تدریج تو اللہ تعالیٰ کے سارے کاموں میں ہوتی ہے، اس کو چھوڑیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مخالفین اور معاندین اور پرسیکیوٹرز جو ہیں انہوں نے اس کے بعد سے تدریجاً ترقی کی ہے اپنے ان غیر انسانی رویوں میں، اور پھر ان غیر انسانی رویوں کو سپورٹ کرنے کے لیے غیر اسلامی عقیدوں میں. کہتے ہیں ان سارے عقیدوں کو وہ اسلامی ہیں، ان میں سے ایک بھی اسلامی نہیں ہے. کوئی وہ چیز جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خدا تعالیٰ کے فرمودات اور قرآن شریف میں ریکارڈڈ اور قیامت تک کے لیے معین جو احکامات یا ارشادات ہیں، جو چیز بھی ان سے ٹکرائے گی، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ اسلامی نہیں ہو سکتی. اس کا نام آپ فلسافیکل رکھیں، اس کا نام آپ سوشل رکھ لیں، اس کا نام آپ ایکیڈیمک رکھیں، اس کو آپ اسلامک اس طرح نہیں کہیں گے. کسی بھی چیز کو اسلامک کا شرف دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور سپورٹ ضروری ہے. تو اب آمدم برسر مطلب کہ وہ بات فارمل بن کیسے گئی. ہمارے ہاں پچھلے 2-3 دن میں کچھ گیسٹس آئے رہے جو یہاں جرمنی میں یا جو یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم، 1-2، ہمارا تو ایک ہی نوجوان تھا مہمان یا اپنا عزیز، لیکن اس کے ساتھ اس کے کلاس فیلوز آئے اور سارا دن تو ادھر ادھر کی باتیں ہی ہوتی رہیں. اور خیر وہ ساری دلچسپ تھیں، ان کو اچھی لگیں. لیکن جب وہ یہاں آ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے اور دیکھا تو پھر انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا کہ اچھا یہ یہاں پہ یہ پروگرام کرتے ہیں تو کس نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں نوعیت کی باتیں، میں نے کہا یہ کل والا پروگرام ہے. انہوں نے اس کو اوپن کیا، سننا شروع کیا. اب وہ اس کی اٹھان اور اس میں جو مقدمہ قائم کیا جا رہا تھا یا جس طرح بات ہو رہی تھی اس پہ وہ پازیٹیولی نوٹنگ کرتے رہے تا وقت تھے کہ جب وہ کلیئر آگے آ کے بات آئی حضرت عیسیٰ کی وفات اور ختم نبوت والی، تو وہ نوجوان کہنے لگا بس کریں یہاں سے، اس کے بعد جو ہے وہ ریلیجس ایشو آ گیا تو ریلیجن میں تو میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. میں نے کہا بسم اللہ اس کو بند کر دیں. تو لیکن وہ جو دوسرے اسٹوڈنٹ اس نے کہا کہ یہ بات تو حلق سے نہیں اترتی کہ ایک چیز کو ہم اکیڈیمک ڈسکشن کے طور پر سن رہے تھے اور جس نے وہ بات کی ہے وہ بندہ بھی سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو جہاں سے آپ نے بند کیا اس سے بعد جہاں سے آگے آپ نے نہیں سنا وہ پھر ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اب کیا بات ہے، کیوں ہے، اس کے کیا اسباب ہیں. تو ان کو
مختصر اور غیر جانبدار اور بے ضرر انداز میں نے اس بات کو تھوڑا سا اوپن اپ کیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، اچھے پڑھے لکھے بچے تھے، مطلب ایسے نہیں کہ مطلب بائسڈ بھی نہیں تھے، سارا کچھ پڑھنے والے بھی تھے، قرآن شریف کو بھی اور اس طرح جو ماخذ ہیں اسلامی ان کو بھی اہمیت دیتے تھے. تو میں نے کہا کہ جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے اس کی روح سے میرا سمپل سوال ہے آپ سے کہ کیا آپ کو ارکان اسلام رٹائے گئے تھے بچپن میں، جیسے کہ سب بچوں کو یاد کروائے جاتے ہیں؟ جی کروائے گئے تھے. وہ کیا ہیں؟ وہ یہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ. ٹھیک. کیا آپ لوگوں کو ارکان ایمان بھی بتائے گئے تھے؟ وہ بھی وہی تھے، آمنت باللہ و ملائکہ، 6 ارکان ہو گئے. یہ اس بات پہ میں نے کہا کوئی بحث، کوئی مسئلہ؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا یہ آپ لوگ اس وقت تک آپ کا ایمان یہی ہے نا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ڈیزائن اور معین فرمائے ہوئے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بتایا وہی اسی طرح انہوں نے آگے سمجھا دیا. ٹھیک. ان بچوں کا یہ کہنا تھا، نوجوانوں کا، کہ آپ ہم سے الگ ہوئے ہیں اور آپ نے ایک نیا فرقہ، ایک نئی ڈینومینیشن بنائی ہے. اس بحث سے قطع نظر کہ ہم سے پہلے آپ کے جو 72 فرقے ہو چکے ہوئے تھے وہ ہم نے نہیں بنا کے دیے تھے آپ کو. مرزا صاحب کی بانی جماعت احمدیہ کے دعوے سے پہلے جتنی تفریق اور جتنے فرقے، یعنی اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، سنی، شیعہ اور ان کی پھر سب ڈویژنز، یہ ساری ہم نے تو نہیں کر کے دی تھیں، آپ کے پاس ہوئی پڑی تھیں پہلے سے. اور نور بشر کے جھگڑوں کے اوپر ہی آپ لوگوں کی ایک لمبی تاریخ ہے. کوا حلال حرام کی بحثیں بغداد جیسے گہوارہ ہائے علم میں چل رہی ہوتی تھی. وہ سارا کچھ ہمارے تو پیدائش سے پہلے تھا سارا کچھ. مرزا صاحب کی بعثت سے پہلے کیا تھا، ان کے دعوے سے پہلے یہ سب کچھ موجود تھا. تو اول تو یہ کہ ہم نے کہا کہ تقسیم آپ لوگوں میں پہلے سے تھی، ہم نے اس تقسیم کو بڑھوتری نہیں دی، ملٹیپلائی نہیں کیا، بلکہ احمدی انہی ساروں میں سے ایک جگہ اور ایک ہاتھ پہ اکٹھے ہونے، یعنی اس تفرقے سے وحدت کی شکل اختیار کرنے سے لوگ احمدی ہوتے ہیں. اس تفرقے کو 2 سے یا 4 سے ضرب دینے کے نتیجے میں کوئی احمدی نہیں ہوتا. گئی